خوفناک بوڑھا۔ راجوک نگر میں نواب وجاہت مرزا کی عالی شان کوٹھی بستی سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ نواب صاحب بہت شوقین آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اس قصبے کو ننھا منھا سا شہر بنا رکھا تھا۔ بس صرف الیکٹرک لائٹ کی کسر رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کوٹھی میں ایک طاقتور ڈائنامو لگا کر اس کمی کو پورا کر دیا تھا۔ البتہ قصبے والے بجلی کی روشنی سے محروم تھے۔ کوٹھی کے چاروں طرف 4 فرلانگ کے رقبہ میں خوشنما باغات اور صاف و شفاف روشوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نواب صاحب کی کوٹھی سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک قدیم وزے کی عمارت تھی، جس میں ایک چھوٹا سا مینار تھا۔ کسی زمانے میں اس مینار کا اوپری حصہ کھلا رہا ہوگا اور نواب صاحب کے آباء و اجداد اس پر بیٹھ کر تفریح کیا کرتے ہوں گے، لیکن اب یہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ صرف 2 کھڑکیاں کھلی رہ گئی تھیں۔ ایک کھڑکی میں ایک بڑی سی دوربین لگی ہوئی تھی، جس کا قطر تقریباً 1 فٹ رہا ہوگا۔ اس عمارت میں مشہور ماہر فلکیات پروفیسر عمران رہتا تھا۔ نواب صاحب نے یہ پرانی عمارت اسے کرائے پر دے رکھی تھی۔ اس نے اس مینار کی بالائی منزل کو چاروں طرف سے بند کرا کر اس پر اپنے ستاروں کی رفتار کا جائزہ لینے والی بڑی دوربین فٹ کرا لی تھی۔ قصبے والوں کے لیے وہ ایک پراسرار آدمی تھا۔ بہتوں کا خیال تھا کہ وہ پاگل ہے۔ اسے آج تک کسی نے اس 4 فرلانگ کے رقبے سے باہر نہ دیکھا تھا۔ اس وقت فریدی کوٹھی کے قریب پہنچ کر سوچنے لگا کہ کس طرح اندر جائے۔ دفعتاً ایک نوکر برآمدے میں آیا۔ فریدی نے آگے بڑھ کر اسے پوچھا، اب نواب صاحب کی کیسی طبیعت ہے؟ ابھی وہی حال ہے، نوکر اسے گھورتا ہوا بولا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں روزنامہ خبر کا نمائندہ ہوں اور کنور سلیم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہاں اندر ہال میں تشریف لائیے، میں انہیں خبر کرتا ہوں۔ فریدی برآمدے سے گزر کر ہال میں داخل ہوا۔ ہال کی دیواروں پر چاروں طرف نواب صاحب کے آباء و اجداد کی قدامت تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ فریدی ان کا جائزہ لیتے لیتے چونک پڑا۔ اس کی تصویریں ایک پرانی تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے گھنی مونچھوں اور داڑھی کے پیچھے کوئی جانا پہچانا چہرہ ہے۔ ارے وہ ہمارا بیٹا فریدی، وہ آپ بڑبڑایا۔ وہ قدموں کے آہٹ سے چونک پڑا۔ سامنے دروازے میں ایک لمبا تڑنگا نوجوان قیمتی سوٹ بوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ پہلے تو وہ فریدی کو دیکھ کر جھجکا، پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ صاحب، آپ نامہ نگاروں سے تو میں تنگ آ گیا ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، کہیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاید میں کنور صاحب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ فریدی نے ادب سے کہا، جی ہاں، مجھے کنور سلیم کہتے ہیں۔ اس نے بے دلی سے کہا، جو کچھ پوچھنا ہو جلد پوچھیے، میں بہت مشغول آدمی ہوں۔ نواب صاحب کا اب کیا حال ہے؟ ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اور کچھ؟ کب سے بے ہوش ہیں؟ 15 دن سے۔ فیملی ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آپریشن کرایا جائے، لیکن کرنل تیواری اس کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا بس، اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ پھر اسی دروازے کی طرف گھوم گیا جس سے آیا تھا۔ فریدی کے لیے واپس جانے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا؟ جب وہ پرانی کوٹھی کے پاس سے گزر رہا تھا تو یک بیک اس کی ہیٹ اچھل کر اس کی گود میں آ رہی۔ ہیٹ میں بڑا سا چھید ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں کہا، بال بال بچے فریدی صاحب، آپ کبھی موٹر کی چھت گرا کر سفر نہ کرنا۔ ابھی تو اس بے آواز رائفل نے تمہاری جان ہی لے لی تھی۔ تھوڑی دور چل کر اس نے کار روک لی اور پرانی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ واپس مہدی بار کی آڑ سے اس نے دیکھا کہ پرانی کوٹھی کے باغ میں ایک عجیب الخلقت بوڑھا ایک چھوٹی نال والی نہایت طاقتور رائفل لیے گلہریوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فریدی مہندی کی باڑ پھلانگ کر اندر پہنچ گیا۔ بوڑھا چونک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر آ گیا ہو، یا پھر جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا تھا، بال کیا بھویں تک سفید ہو گئی تھی، چہرہ لمبا تھا اور گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی۔ داڑھی مونچھ صاف، ہونٹ اتنے پتلے تھے کہ
ان کے درمیان صرف ایک باریک سی گہری لکیر نظر آتی تھی، لیکن آنکھوں میں بلا کی چمک اور جسم میں حیرت انگیز پھرتیلا پن تھا۔ وہ اچھل کر فریدی کے قریب آ گیا۔ مجھ سے ملیے، میں پروفیسر عمران ہوں، ماہر فلکیات، اور آپ؟ مجھے آپ کے نام سے دلچسپی نہیں، فریدی اسے گھور کر بولا۔ میں تو اس خوفناک ہتھیار میں دلچسپی لے رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہتھیار؟ بوڑھے نے خوفناک کہکا لگایا۔ یہ تو میری دوربین ہے۔ وہ دوربین ہی صحیح، لیکن ابھی اس نے مجھے دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہوتا۔ فریدی نے اپنی ہیٹ کا سوراخ اسے دکھایا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ اس نے ایک بار غور سے رائفل کی طرف دیکھا اور پھر ہنس کر کہنے لگا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی رائفل ہی ہے۔ میں گلہریوں کا شکار کر رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں اور ایک دوستی کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ بوڑھے نے فریدی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے زور سے دبایا کہ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں تک دکھنے لگیں۔ اس نحیف الخبثہ بوڑھے میں اتنی طاقت دیکھ کر فریدی بوکھلا سا گیا۔ آئیے اندر چلیے، آپ ایک اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ فریدی کا ہاتھ پکڑے ہوئے پرانی کوٹھی میں داخل ہوا۔ آج کل گلہریاں اور دوسرے چھوٹے جانور میرے خاص موضوع ہیں، آئیے میں آپ کو ان کے نمونے دکھاؤں۔ وہ فریدی کو ایک تاریک کمرے میں لے جاتا ہوا بولا۔ کمرے میں عجیب و غریب طرح کی خوشگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے کئی موم بتیاں جلائیں۔ کمرے میں چاروں طرف مردہ جانوروں کے ڈھانچے رکھے ہوئے تھے۔ بہت سے چھوٹے جانور کیلوں کی مدد سے لکڑی کے تختوں میں جکڑے گئے تھے۔ ان میں سے کئی خرگوش اور کئی گلہریاں تو ابھی تک زندہ تھیں، جن کی تڑپ بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی خرگوش درد کی تکلیف سے چیخ اٹھتا تھا۔ فریدی کو اختلاط سا ہونے لگا اور وہ گھبرا کر کمرے سے نکل آیا۔ اب آئیے میں آپ کو اپنی آبزرویٹری دکھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ مینار کے زینوں پر چڑھنے لگا۔ فریدی بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ مینار تقریباً 25 فٹ چوڑا رہا ہوگا۔ آخر میں وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جو بالائی منزل پر تھا۔ وہیں ایک کھڑکی میں دوربین نصب تھی۔ یہاں آئیے، وہ دوربین کے شیشے پر جھک کر بولا۔ میں اس وقت نواب صاحب کی خوابگاہ کا منظر اتنا صاف دیکھ رہا ہوں جیسے وہ یہاں سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر ہوں۔ نواب صاحب چت لیٹے ہیں، ان کے سرہانے ان کی بھانجی بیٹھی ہے۔ یہ لیجیے دیکھیے۔ فریدی نے اپنی آنکھ شیشے سے لگائی۔ سامنے والے کوٹھے کی کشادہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کمرے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی شخص سر سے پیر تک مخمل کا لحاف اوڑھے لیٹا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی سرہانے بیٹھی تھی۔ میں سامنے والے کمرے کے بہت سے راز جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیوں بتاؤں؟ بوڑھا فریدی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بس کرو، اب آؤ چلیں۔ مجھے کسی کے راز جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فریدی اپنے شانے اچھالتے ہوئے بولا۔ بوڑھا کہکا لگا کر بولا، کیا مجھے احمق سمجھتے ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ جملہ تم نے محض اسی لیے کہا ہے کہ میں سارے راز اگل دوں۔ تم خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اچھا اب چلو، میں تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھاؤں۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ابھی وہ ہال ہی میں تھے کہ دروازے پر قمر سلیم کی صورت دکھائی دی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے فریدی سے پوچھا۔ کیا آپ پروفیسر کو جانتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن آج انہیں اس طرح جان گیا ہوں کہ زندگی بھر نہ بلا سکوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ گلہریوں کا شکار کرتے کرتے آدمی کا شکار کرنے لگے تھے۔ فریدی پروفیسر کے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میری ہیٹ ملاحظہ فرمائیے۔ او سمجھا، قمر سلیم تیز لہجے میں بولا۔ پروفیسر، تم براہ کرم ہماری کوٹھی خالی کر دو، ورنہ میں تمہیں پاگل خانے بھجوا دوں گا، سمجھے؟ بوڑھے نے خوفزدہ نگاہوں سے قمر سلیم کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بھاگ کر مینار کے زینوں پر چڑھتا چلا گیا۔ معاف کیجیے گا، یہ بوڑھا پاگل ہے، خواہ مخواہ ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔